تھا وہ میں نے 96 میں میٹرک کیا تھا 1996 میں, اور اسلامیہ کالج سول لائنز میں نے جوائن کیا ایز اسٹوڈنٹ آف پری انجینئرنگ, FSC کا اسٹوڈنٹ میں نے ادھر جوائن کیا. اور یہ در و دیوار جہاں پر آج آپ کھڑے ہیں موجود ہیں, ان سب سے میں آشنا ہوں, اور میری 25 سال 26 سال پہلے کی بے شمار یادیں ان کلاس رومز کے ساتھ, اس گراؤنڈ کے ساتھ, اس در و دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی. پرنسپل صاحب نے جوائن کیا, میں سر آپ کا بڑا ہی مشکور ہوں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اس کالج کے پرنسپل ہیں جہاں میں کبھی پڑھتا رہا. اچھا بیٹا, اب آپ 25-26 سال پیچھے جا کے میں سوچوں, اور اس 25-26 سال پیچھے کھڑا ہو کے میں آج کے دن کو دیکھوں, تو میرے پاس شکر کے جذبات ہیں کہ میرے باری تعالیٰ کا, میرے رب کا کتنا کرم اور فضل ہے کہ وہ طالب علم جو کبھی لوکل بسز پہ, کالج کی بس پہ, اور بڑے مشکل حالات و واقعات سے گزر کے کالج آتا تھا, آج اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اسی کالج میں الومنائی کی حیثیت سے اس کو طلبہ سے بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے. آپ کی جتنی یہاں فیکلٹی موجود ہے, اور بالخصوص جو ہماری جمعیت کے ہمارے لیڈرز موجود ہیں, بچے موجود ہیں, میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جتنی آڈینس ہے وہ تھوڑی سی سائلنٹ ہو کے تھوڑی دیر ذرا سنیں, بات چیت سنیں. میں اس ساری بات چیت جو میں نے آپ سے آدھا پونا گھنٹہ کرنی ہے, اس میں سے اگر ایک بات بھی آپ کے کام آ جاتی ہے تو وہ پینڈا آپ کا بچ جائے گا, سفر بچ جائے گا, جو ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. میں سچ بتاؤں, کاش یہ باتیں میرے زمانے میں تقریبات ایسے ہو رہی ہوتی تو پروفیسر صاحب ہمارا بڑا ٹائم بچتا, ہمیں کوئی سینئر مل جاتا. آج دنیا میں مینٹورشپ کا تصور آ رہا ہے. یہ جو مینٹورشپ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اکیڈمی سے پڑھتے ہیں, ہم جو کالج سے پڑھتے ہیں, ہم جو نوٹس ڈھونڈتے ہیں, ہم خلاصے ڈھونڈتے ہیں, ہم رٹے لگاتے ہیں, نمبر لیتے ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ایک سینئر ہے, ایک مینٹور ہے, ایک رول ماڈل ہے, ایک استاد ہے, مرشد ہے, جو آپ کا ہاتھ پکڑے, جو آپ کو گائیڈ کرے, آپ کو سمجھائے, اور آپ کا سفر, آپ کی جو منزل ہے وہ قریب ہو جائے, سفر آسان ہو جائے. تو یہ آج کا سارا لیکچر اس کو ایک مینٹورشپ سمجھیے گا, یہ ساری بات چیت ایسی سمجھیے گا ایک بڑا بھائی آپ سے کر رہا ہے. آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں 96 کی بات کروں تو آپ میں سے کئی ایسے بچے ہیں جو پیدا نہیں ہوں گے 1996 میں, وہ ان کی پیدائش کل 18-20 سال پہلے ہوئی ہے, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب میں اس کالج پڑھا ہوں. تو اس ساری بات چیت میں سب سے پہلا میرا لیسن, سب سے پہلا سبق وہ یہ ہے کہ ہم جب پڑھے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو ہمیں کامیابی اور کامیابی کیا ہے اور کامیاب ہونا ہے, اس کا صرف ایک ٹریک ملتا ہے, اور وہ ٹریک ہے کہ ہم رٹا لگائیں, اچھے نمبر لیں, اور اچھے نمبر لینے کے بعد کہیں ہمارا ایڈمیشن ہو جائے. مجھے زندگی میں وقت گزارنے کے ساتھ سمجھ آئی کہ آپ کی کامیابی صرف نمبروں سے نہیں ماپی جا سکتی. نمبر آپ کی یادداشت کو ماپنے کا پیمانہ اچھا ہے, کسی سبجیکٹ پہ آپ کی جان بوجھ سمجھ کاری اچھی ہے, یہ بھی ایک پیمانہ ہے, لیکن آپ اگر کامیاب ہیں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سکلز ہوں. اور کن سکلز کی بات کر رہا ہوں؟ میں ان سکلز کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا پورا تعلیم کا نظام جن کو مس کر رہا ہے, جن کی نشاندہی نہیں کر رہا. آج دنیا میں ورلڈ اکنامک فورم, یہ کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو گوگل کرنا ہے اور یوٹیوب کرنا ہے, ورلڈ اکنامک فورم, یہ فورم پہ پوری ریسرچ کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو آنے والے سال ہیں, 2022 ہے, 2025 ہے, آنے والے سالوں میں جو ہیومن ریسورس دنیا کو چاہیے, جس طرح کے لوگ چاہیے, ان کی قابلیت کس طرح کی ہونی چاہیے, ان کے ہنر کیسے ہونے چاہیے, ان کی سکلز کیا ہونی چاہیے, انہوں نے پوری ایک فہرست جاری کی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ دنیا کو رٹا نمبر ان سے زیادہ انالیٹیکل مائنڈ کی ضرورت ہے, کریٹو مائنڈ کی ضرورت ہے, لیڈرشپ والی سکلز کی ضرورت ہے, ہیومن ریسورس کو مینج کرنے کی سکلز کی ضرورت ہے. یہ جو قابلیت ہے ساتھ میں چاہیے سکلز کی شکل میں. اگر کسی میں یہ قابلیت نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والے وقتوں میں اپنی جگہ نہیں بنا پائے گا. سو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہم کیونکہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ہمیں کالج میں پڑھایا جائے, ہمیں اکیڈمی میں پڑھایا جائے, ہمیں رٹا لگوایا جائے, ہمیں خلاصے مل جائیں, ہمیں نوٹس مل جائیں, ان سب چیزوں سے نمبروں تک تو آپ ٹھیک رہ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پروفیشنلی گرو کرنا ہے اور کسی فیلڈ میں ایکسیلنس لینی ہے تو آپ اپنی سکلز پہ کام کیجئے.
اور اپنی سکلز کو امپروو کیجئے، کیونکہ سکلز آپ کو پے بیک کریں گے. کہا جاتا ہے ڈگری پے بیک کرتی ہے. آپ کے ملک میں ڈھیروں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگری ہے لیکن وہ اپنی جگہ نہیں بنا پاتے. ڈگری ہے لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ ایک صفحہ انگریزی کا لکھنا ہے وہ نہیں لکھ پاتے. اگر کہا جائے کہ آپ کی ڈگری ہے، آپ کو کریٹیو رائٹنگ سے کوئی اچھا مضمون بنا کے دکھا دیں، وہ رٹے والا مضمون تو چلا لیتے ہیں لیکن خود سے لکھنا، اپنی صلاحیت سے لکھنا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا، اپنا ایک ایکسپریشن بنانا ان کو نہیں آتا. سو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ بیٹا اپنی سکلز کو ٹارگٹ کیجئے. آپ وہ سکلز کوشش کیجئے، ورلڈ اکنامک فورم سے لسٹ نکال لیجئے 10 سکلز کی، اور وہ سکل کہیں نہ کہیں پیدا کرنی شروع کر دیجئے. اس کے لیے محتاجی نہ ہو. آپ یہ نہ کہیں، پاکستان میں ہمارے ہاں یہ بچوں میں بڑا کامن ٹرینڈ ہے کہ یہ جو پیپر آیا یہ کتاب سے باہر آ گیا، یہ جو ہمیں بتایا گیا تھا اس سے باہر آ گیا. جب ہم لکیر کے فقیر پیدا کر رہے ہیں تو اس سے نیشن آگے نہیں جا سکتی. ہمیں کریٹیو لوگ چاہیے، ہمیں انوویٹو لوگ چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو خود سے سوچ سکتے ہیں، جن کا جو دماغ ہے وہ ایک سوچنے والا فرٹائل مائنڈ ہے. وہ بالکل ایک لکیر جو کھینچی گئی ہے صرف اس پہ نہیں چل رہے. آپ کو اپنی اگر سکلز بڑھانی ہے تو آپ کو آج سے گول سیٹ کرنے پڑیں گے، آپ کو آج سے ٹارگٹس بنانے پڑیں گے کہ آنے والے دن میں یہ سکلز میں نے ایکوائر کرنی ہے. اچھا، اب میرا زمانہ طالب علمی جب میں یہاں پڑھتا تھا ایک گڈ لک ہوئی. اس وقت وہ بیڈ لک لگتی تھی لیکن وہ میری لائف کی گڈ لک بن گئی. گڈ لک اور بیڈ لک یہ تھی کہ وسائل نہیں تھے. رانا صاحب پیسے زیادہ نہیں تھے، والد صاحب زیادہ فیس نہیں افورڈ کر سکتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ غریق رحمت کرے، اردو ہم پڑھا کرتے تھے ٹیوشن میں ڈاکٹر شبیع الحسن صاحب سے. تو ڈاکٹر شبیع صاحب سے اردو ہم پڑھنے جاتے تھے. مجھے ایک دفعہ یاد ہے والد صاحب نے فیس دی اور کہا بیٹے اگلے مہینے دی میں نہیں دے سکتا، ایک فیس دے دی. اور میں پورے 30 دن ان سے پڑھنے کے بعد اگلا پورا مہینہ جو پارکنگ سٹینڈ تھا وہاں بیٹھ جاتا تھا. جب بچے نکلتے تھے ان سے میں نوٹس لیتا تھا اور وہ نوٹ کر لیتا تھا. وسائل تھوڑے تھے. اس وقت کے اعتبار سے دیکھوں، زمانے کے اعتبار سے دیکھوں، یہ بڑا ایک بگ چیلنج تھا کہ وسائل تھوڑے تھے. جب آپ کے پاس وسائل تھوڑے ہوتے ہیں اور خودداری بڑی ہوتی ہے، محنت کرنے والا جذبہ ایک آپ کے پاس ہوتا ہے، تو پھر آپ رستہ سوچتے ہیں. میری گڈ لک کیا ہوئی؟ یہ بیڈ لک جو اس وقت وسائل تھوڑے کی تھی، گڈ لک میں ایسے کنورٹ ہوئی کہ جب میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا تھا ایف ایس سی میں، تو میں نے سیکنڈ ایئر میں فرسٹ ایئر کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی. اب یہ ایک سال کا جو ڈفرنس ہے نا، یہ بڑا تھوڑا ڈفرنس ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی 20 25 30 سال بڑا ہے آپ اس کو پروفیسر مانتے ہیں، ٹیچر مانتے ہیں، لیکن اگر ایک سال کا ڈفرنس ہے، ایک سال جونیئر ہے، اس نے آپ کو فی دینی ہے، پیسے دے کے پڑھنا ہے، تو آپ کے پاس قابلیت کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مانے کہ آپ کو میتھمیٹکس آتا ہے، وہ مانے کہ آپ کو فزکس آتی ہے، وہ مانے کہ آپ کو کیمسٹری آتی ہے. اب وہ جو اس وقت کا مشکل وقت تھا وہ میری گڈ لک میں کنورٹ ہو گیا. کیسے گڈ لک میں کنورٹ ہوا؟ مجھے پڑھانا پڑتا تھا، اس کے لیے مجھے تیاری کرنی پڑتی تھی. جب بندہ پریپیئر ہوتا ہے، بیٹا یہ یاد رکھنا، پریپریشن بندے کو اچھا بناتی ہے. میں صبح اٹھا ہوں، آج صبح جب میں اٹھا تو میری جو گولز کی آج کی لسٹ تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے صبح 1 گھنٹہ ٹی وی کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے. اس کے بعد میں نے اسلامیہ کالج سول لائنز آنا ہے، پھر میں نے دفتر جا کے کچھ میٹنگز کنڈکٹ کرنی ہے. یہ جو سارے دن کی پلاننگ اور پریپریشن ہے، یہ آپ کی پرفارمنس کو ویسے بہتر بنا دیتی ہے. جب بھی آپ تیار ہوتے ہیں کسی کام کے لیے، جب بھی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں، جب بھی اپنے آپ کو پالش کرتے ہیں، آپ ویسے بھی جس کو سارے کہنے شروع ہو جائے نا، وہ بندے کا پتر ویسے بن جاتا ہے. اس کو شرم آنا لگ پڑتی ہے، یار یہ مجھے ٹیچر سمجھتے ہیں، یہ مجھے بڑا بھائی سمجھتے ہیں، مجھے مینٹور سمجھتے ہیں، مجھے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، مجھے انداز خطابت اپنا ٹھیک کرنا چاہیے، مجھے اپنے تلفظ پہ کام کرنا چاہیے، مجھے اپنے سبجیکٹ پہ کام کرنا چاہیے، مجھے سمجھانے کا میتھڈ سیکھنا چاہیے کہ سمجھانے کا طریقہ کار کس کا زیادہ مؤثر ہے. وہ جو مشکل تھی، وہ مشکل میری ایک گڈ لک میں کنورٹ ہو گئی. اور یہاں میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہوں کہ بیٹا آج جو بھی مشکلیں ہیں خدا را انہیں قبول کیجیے، انہیں ایکسیپٹ کر لیجیے. یہ جو ہم گلا شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں نا، میرا گورنمنٹ کالج ایڈمیشن ہونا تھا لیکن ہوتے رہ گیا، میں اسلامیہ کالج سول لائنز آ گیا. ان جو ہونا سی وہ ہو گیا، ہوں انہوں قبول کر لو. اس کو ہی گورنمنٹ کالج سمجھو، اس کالج کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے، ان ریسورسز کو، پروفیسرز کو، ٹیچرز کو سب کچھ مانتے جانتے ہوئے جو آپ کر سکتے ہو کرنا شروع کر دو. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا بڑا وقت گلا شکوہ شکایت، دوسروں کو برا بھلا کہنے اور حالات کی رنجش کا گلا کرتے وقت ضائع کر دیتے ہیں. پہلا کام تو یہ کرو کہ جو زندگی ملی ہے اس میں جو اچھا ہے جو برا ہے
جو پسند ہے یا نہیں پسند اس کو قبول کرتے ہوئے کمر بستہ باندھتے ہوئے خواب دیکھنے شروع کرو اور طے کرو کہ یہ زندگی میں نے گزارنی ہے. میں نے اگر کامیاب ہونا ہے تو میں نے کامیاب ہونا ہے, ناکام ہونا ہے تو میں نے ناکام ہونا ہے. اگر میں کہیں نہیں پہنچوں گا تو اس کا نقصان مجھے ہوگا. اگر میں فیلئر کا شکار ہو جاؤں گا, میں ناکامی کی طرف جاؤں گا, اس کا نقصان مجھے ہوگا. سو جب آپ سکلز کی بات کرتے ہیں تو میں نے اسائنمنٹ دے دی آپ کو ایک چھوٹی سی, ورلڈ اکنامک فورم کو آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا. آگے میں گیا تو میں نے بات کی کہ جو آج چیلنج ہیں ان چیلنج کو اپرچونٹیز بنا لیجیے. آج جو مسائل ہیں, آج جو آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑی, آج کسی کے پاس ریسورس تھوڑے ہیں, آج کسی کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں, آج کسی کے پاس گھر کی بڑی تنگی ہے, آج ممکن ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کے والد صاحب نہیں ہے, اس کو کوئی فنڈ کر رہا ہو, اس کو کوئی ہیلپ کر رہا ہو. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں, جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں رانا صاحب, یہ ایک کمال معاشرہ. چند دن پہلے میں نے 100 بچوں کے ساتھ انٹرویو لیے. میرے ساتھ ایک اینالسٹ تھے سلیمان عابد صاحب, ہم دونوں نے بیٹھ کے 100 بچوں کے انٹرویو 6 یونیورسٹیوں میں سے لیے. گورنمنٹ کالج بھی تھے, یونیورسٹی پنجاب بھی تھی, لاہور کالج بھی تھا. ہم حیران ہو گئے کہ جن بچوں کو ہم اسکالرشپ دے رہے تھے ان 100 بچوں کے انٹرویو میں ہمیں پتہ لگا کہ اس معاشرے میں کوئی ماما, کوئی چاچا, کوئی بڑا بھائی قربانی دے کے اپنا بھانجا بھتیجا یا چھوٹے بھائی کو پڑھا دیتا. باہر کی دنیا میں کوئی کسی کی ہیلپ نہیں اس طرح کرتا. یہ ایسا کمال ولی معاشرہ ہے. اس کی لاکھ آپ بدیاں کر لیجئے, اس کے لاکھ آپ چیلنج بتا دیجئے, لیکن یہ جو سوشل سٹرینتھ ہے, یہ اتنی بڑی سٹرینتھ ہے ویلفیئر کی کہ کوئی نہ کوئی ہمیں ہیلپ کرتا ہے, کوئی ہماری فی دیتا ہے, کوئی ہمیں سپورٹ کرتا ہے. میں ایک چند دن پہلے بلوچستان کا ایک بچہ مجھے ملنے آیا. اس بچے کا ایم فل تھا, بڑا قابل ہے, کہیں کانٹینٹ رائٹر کی جاب کر. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ آپ کیسے پڑھے؟ اس نے ایک معروف اینکر کا نام لیا. اس نے کہا شاہ صاحب کریڈٹ اس کو جاتا ہے, اس نے 6 سال میری فیس دی. اس ملک اور معاشرے میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, خدا را انہیں اکنالج کیجیے. اگر آپ کی فیملی میں آپ کا کوئی بڑا, آپ کا کوئی بوڑھا, آپ کا کوئی بزرگ, آپ کا رشتہ دار, آپ کا کوئی کزن, آپ کا ٹیچر آپ کی یار سپورٹ کرتا ہے, کسی بھی طرح کی سپورٹ کرتا ہے, خدا را اس کی قدر کیجیے. کیونکہ یہ قدر دانی رہے گی تو اچھے لوگ بھی رہیں گے. قدر دانی آپ چھوڑ دیں گے, اس معاشرے کی اچھائی ختم ہو جائے گی, اس معاشرے کی اچھائی میں جان نہیں رہے گی. سو اہم چیز کیا, چیلنج کو طاقت بنا لیجیے. اپنا جو چیلنج ہے اس کو طاقت بنا لیجیے. اپنے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے, یہ مانتے ہوئے کہ یہ مسئلے ہیں, یہ پرابلمز ہیں, اب مجھے جینا ہے, مجھے کر کے دکھانا ہے, تو جو کچھ ہے ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیے. اگلی بات, نیکسٹ پوائنٹ, بیٹا آپ کی زندگی میں خواب بڑے میٹر کرتے ہیں, گولز بڑے میٹر کرتے ہیں, ڈریمز بڑے میٹر کرتے ہیں. یہ زمانہ جب میں میٹرک یا ایف ایس سی میں تھا, مجھے یاد ہے کہ کبھی ہم ٹی وی لگاتے تھے تو زاویہ لگتا تھا اشفاق صاحب. اچھا ہم کہتے تھے یار یہ کیسا کمال انسان ہے بابا اشفاق احمد, کہ اس کو سننے کے لیے دنیا رک جاتی ہے, اس کی بات چیت میں کتنی منفرد یہ بات چیت کرتا ہے, اس کا کتنا ہو رہا ہے, اس کی پرسنالٹی کا کتنا کرسمہ ہے, اور اس کی کہانی میں, اس کی بات چیت میں کتنی جان ہے. یہ جب آپ کسی بڑے انسان کو دیکھتے ہیں, کسی انسپریشن کو دیکھتے ہیں تو خواب بنتا ہے. وہ خواب بناتے ہوئے آپ سوچتے ہیں کہ میں آج سفر یہاں سے شروع کروں, میں نے یہاں پہنچنا ہے, میں نے اس طرح کا بننا ہے. اور بیٹا یہ عمر ہوتی ہے, یہ جو میچور ایج ہے نا ہماری عمر یا آپ کے پروفیسرز کی, اس میں اتنا بندہ پیشن نہیں ہوتا, پیشنیٹ نہیں ہوتا. اس میں بندے کی لاجیکل تھنکنگ بڑھ جاتی ہے, بندہ ریئلسٹک زیادہ ہو جاتا ہے. اس ایج میں بیٹے خواب بنتے ہیں, اور وہ خواب بنانے چاہیے, وہ ہونے چاہیے. وہ علامت ہے کہ آپ ینگ ہیں, ینگ بلڈ ہیں. اور خواب بنائیے کہ میں نے سفر یہاں سے شروع کیا, میں نے پہنچنا کہاں پر ہے, میں نے جانا کہاں پر ہے. میری کامیابی سے, یہ بڑا اہم جملہ ہے, میری کامیابی سے اس معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا. آپ کی کامیابی اگر آپ کی ذات تک محدود ہے وہ کامیابی نہیں ہے. آپ کی کامیابی سے اس ملک کا, اس معاشرے کا, آپ کی اگلی نسلوں کا, آپ کے علاقے کا, آپ سے جڑے لوگوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, یہ بڑی کامیابی ہے. سو اپنے لیے جینے کی بجائے اپنے ساتھ جڑے لوگوں کے لیے جینا سیکھیے, اور یہ خواب آج سوچے جا سکتے ہیں. آپ بیٹا کسی فیلڈ میں کچھ پڑھیں, بڑا خواب سوچیے, اور ایک اپنا خواب بناتے ہوئے ضرور سوچیے کہ لازم نہیں ہے کہ بیٹے آپ پری انجینئرنگ پڑھیں, انجینئر بنیں, ممکن ہے لائن چینج ہو جائے. ہم لوگ یو ای ٹی پہنچ گئے, میں مطلب مڈ پہ آ کے میں نے انجینئرنگ 3rd ایئر پہ چھوڑ دی, مجھے پتہ لگا کہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے. بندے میں اتنی جرت اور بہادری ہونی چاہیے کہ اسے اگر پتہ لگ جائے میری فیلڈ نہیں ہے تو وہ فیلڈ چینج کر سکے, اور اس فیلڈ کی طرف آ سکے جس فیلڈ میں وہ ایکسل کر سکتا ہے, جس فیلڈ میں وہ ترقی کر سکتا ہے. سو یہ بیٹا عمر ہے جس میں آپ خواب دیکھیں, اور بڑا خواب دیکھیں. کتنا بڑا خواب دیکھیں یار, اتنا بڑا خواب ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو جگائے, اتنا بڑا خواب ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو بے چین رکھے,
اتنا بڑا خواب ضرور ہونا چاہیے جو آپ کی راتوں کی نیندوں کو حرام کرے. اتنا بڑا خواب ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت نہ پڑے. آپ اپنے اندر جو خواب ہے اس کی تصویر کو دیکھ کے آپ سوچیں کہ میں نے یہاں سے سفر شروع کیا ہے اور میں نے کہیں پہنچنا ہے. بیٹا یاد رکھیے محرومیوں میں خواب دیکھے جاتے ہیں. کیا جملہ بولا ہے میں نے؟ محرومیوں میں اکثر اپنے گھر میں کہتا ہوں, میرا بیٹا اب گریڈ 9 میں چلا گیا, میں کہتا ہوں کہ یہ خواب نہیں بنا سکتے, کیونکہ جب آپ کی بتی پوری ہے, آپ کے پاس ڈرائیور ہیں, آپ کے اے سی چل رہے ہیں, آپ کے وسائل پورے ہیں, روز آپ آرڈر کر دیتے ہیں پیزا, خواب نہیں دیکھا جا سکتا. یہ ہم سے پوچھیں جو اسلامیہ کالج پہلی بار پہنچے تھے, کرائے کے پیسے کوئی نہیں تھے, پیدل آ گئے تھے. یہ ہم سے پوچھیں جو ایک مہینہ ٹیوشن کی فیس دے سکتے تھے, اگلے مہینے کی فیس نہیں ہوتی تھی, انتظار کرتے تھے, سائیکل سٹینڈ پہ بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے. یہ ہم سے کو پوچھے جو ٹیچروں کا ادب کرتے تھے اور ادب کر کے ان سے ایکسٹرا ٹائم لے کے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ اگر محرومیے ہیں, اس محرومیوں سے بیٹا خواب بنتے ہیں. اس محرومیوں کی بھی عزت کریں کہ یار یہ کمیاں ہیں, یہ مائنس ہے, یہ زیرو ہے. یہ مائنس یا زیرو کل کا ہیرو بن سکتا ہے. یہ مائنس یا زیرو کہیں نہ کہیں مجھے پہنچائے گا ضرور. تو خواب اپنی زندگی میں بیٹا ایڈ کرو, وہ آپ کو ٹریک پہ رکھتا ہے. بندہ ڈی ٹریک نہیں ہوتا. ڈی ٹریک ہونے والے کو ٹریک پہ لانے والی چیز اس کا ویژن ہے. ڈی ٹریک ہونے والے کو ٹریک پہ لانے والی چیز اس کا خواب ہے. ڈی ٹریک ہونے والے کو ٹریک پہ رکھنے والی چیز گائیڈنس ہے, مینٹورز ہیں, رول ماڈل ہے, مینٹورشپ ہے. تو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ویلیو ضرور دیجئے کہ میں نے کہیں پہنچنا ہے, میرا خواب بڑا ہونا چاہیے, میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے, میں نے ڈیلیور کرنا ہے, میں نے جی کے جانا ہے. اگلی بات, نیکسٹ امپورٹنٹ چیز, بیٹے میں نے دیکھا پچھلے 26 سال کو مڑ کے دیکھوں, اتنا ہمیں نصاب کی کتابوں میں فائدہ نہیں ملا جتنا غیر نصابی کتابوں سے ملا. یعنی اگر آج لائبریری میری گھر جا کے دیکھی جائے اور یہاں کہیں سرچ کیا جائے تو کچھ ویڈیوز میں مل جائے گی, کچھ ڈاکومنٹریز میرے پیسے بنی ہوئی ہیں, تو میری گھر کی کچھ 6-7 ہزار کتابوں میں ایک بھی کتاب نصاب کی نہیں ہے, ضرورت نہیں رہی. لیکن ایک بھی کتاب ان سبجیکٹس کی نہیں ہے جو ہم کورس میں پڑھتے رہے ہیں. بلکہ اب کیونکہ آزادی ہے, اب ریسورس ہیں, اب میں کتاب خود خرید سکتا ہوں, تو بندہ کتاب اپنی پسند کی خریدتا ہے, اپنے مضمون کی خریدتا ہے, اپنے شوق کی خریدتا ہے. تو آپ خدارا آج سے اپنی زندگی میں کوئی کتابیں ایڈ کیجیے, کوئی فلسفہ ایڈ کیجیے, آج سے کچھ پڑھنا شروع کرو. یہ جو ہم اپنے آپ کو صرف کورس تک محدود رکھتے ہیں اور رٹے لگانے والے طوطا بن جاتے ہیں, اور اشفاق صاحب کے بغیر ڈگری ملتی ہے تو وہ بھی تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے, اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کو غیر نصابی کتابیں بھی ایڈ کیجیے. اپنی کو سبجیکٹ کو ڈھونڈو ایسا جس میں آپ کی انٹرسٹ ہے. میری مثلا سائیکالوجی میں انٹرسٹ تھی, میری اینتھروپولوجی میں انٹرسٹ تھی, میری کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز میں انٹرسٹ تھی, میں نے اس کی کتاب پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتابیں میں نے دیکھی. تو آپ اپنے کوئی سبجیکٹ ایسا ڈھونڈو جس میں شوق ہے, جس میں محبت ہے. نیکسٹ پوائنٹ میرا بڑا امپورٹنٹ ہے, بیٹے ابھی سے لکھنا شروع کرو. لکھنے کا مطلب سوالوں کے جواب اور کورس نہیں ہے. وہ ڈائری لکھنا ہو سکتا ہے, وہ مضمون لکھنا ہو سکتا ہے. میرا سب سے بڑا زندگی کا محسن جس نے مجھے لکھنا سکھایا وہ ہمارے ٹیچر تھے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے. ان سے میں کبھی کبھی ہیلپ لیتا تھا اردو یا انگلش کی مضمون کے حوالے سے. تو ایک دفعہ میں نے مضمون ایک ایسے لکھا, انہوں نے مجھے 20 میں سے 18 نمبر دیے اور مجھ سے پوچھا یہ مضمون تم نے کیسے لکھا ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ جی علمی کا خلاصہ, خالد کا خلاصہ, فلانا ملا ملو کے ایک میں نے ایسا چورن بنایا ہے, اس کو میں نے لکھا ہے تو آپ کو پسند آیا, 20 میں سے 18 نمبر آ گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک نئی اسائنمنٹ ہے, کل یہی مضمون لکھ کے لاؤ گے تم, لیکن تم نے اسے رٹے سے نہیں لکھنا, خلاصوں سے جو یاد کیا اس سے نہیں لکھنا, بلکہ خود سے سوچ کے لکھنا ہے کہ اس مضمون کے حوالے سے تمہارے جذبات اور خیالات کیا ہیں. اچھا وہ مضمون تھا غالباً حالی کا شعر تھا, فرشتے سے بہتر ہے انسان بن. ایسے ہی ہے جی کچھ شعر, وہ شعر کا ایک مصرع تھا. پروفیسر میں نے پورا زور لگایا, نچوڑا اپنے آپ کو, صرف ایک صفحہ لکھا. کہاں 15 صفحہ رٹے والے اور کہاں خود سے ایک صفحہ. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے وہ ایک صفحہ پڑھنے کے بعد میرے کندھے پہ تھپکی دی اور ایک بات انہوں نے مجھے کہی. انہوں نے کہا وہ 18 صفحوں کا مضمون جو رٹا لگا کے لکھا, اس سے یہ ایک صفحہ جو تم نے خود سے لکھا یہ بدرجہ بہتر ہے. اس سے نمبر تو 2 آتے ہیں, لیکن یہ لکھ لو, یہ کہیں نہ کہیں لکھ کے میری بات بیٹا رکھ لیں. اور بڑے جذباتی, انہوں نے کہا میری وضو کی حالت ہے, اور وہ بات سچ ثابت ہوئی. انہوں نے کہا یہ بات کبھی تم کہیں کہو گے, وہ ایک صفحہ جو خود سے لکھا ہے وہ تمہیں رائٹر بنائے گا. آج بیٹا میری 14 کتابیں ہیں باہر لگی ہوئی ہیں, اگر اس دن مجھے تھاپڑا نہ ملتا اور ایک صفحہ خود سے لکھنے کی شاباشی نہ ملتی, یہ کتابیں نہ بنتی. یہ سنڈے کے 2 اخبارات میں نہ لکھ رہا ہوتا, تو میں رائٹر نہ ہوتا.
کیونکہ یہ ایک رائٹ ایڈوائس ہے. رٹا لگا کے نمبر مل کے السلام علیکم ویری گڈ ایڈمیشن ہو گیا, یہ بڑی بات نہیں ہے. کریٹو ہونا, منفرد ہونا, ہٹ کے ہونا, ہٹ کے بات کر سکنا. آپ کی اوپینین کا, چند دن پہلے ہم کسی کھانے میں تھے, پروفیسر تھے, تو ایک وائس چانسلر صاحب میرے پاس بیٹھے, انہوں نے مجھے کہا شاہ صاحب آپ یہ فلانی بات ضرور کہا کریں. تو میں نے کہا مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات مجھے کی. انہوں نے کہا شاہ صاحب دیکھیں, کچھ بڑے معاشرے کے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن سے اوپینین بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کی ویڈیوز یا آپ کے ٹی وی پروگرام یا آپ کے بلاگ یا آپ کے مضامین یا کتابوں سے سوسائٹی کا نریٹو بلٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ باتیں ضرور کہا کریں, اس سے نریٹو بلٹ ہوتا ہے. تو میرا بیٹا آپ سب سے گزارش ہے, آج یہ خواب دیکھو کہ لکھنے والا بننا, آج سے لکھنا شروع کرو. بولنے والا بننا ہے تو بیٹے آج سے ڈیبیٹ کرو, آج سے بات کرنی سیکھو, آج سے پڑھانا سیکھو. میں سمجھتا ہوں خودداری یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو 18, 19, 20 سال کی عمر میں خود کفیل ہو جانا چاہیے, ہو جانا چاہیے. ہمارا مسئلہ ہے ہم ساری زندگی بیبے کے لیے کاکا رہتے ہیں, ہم ساری زندگی ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, ہم ساری زندگی جو ہیں وہ طفیلیہ رہتے ہیں, پیراسائٹ رہتے ہیں. اور یاد رکھیں جو بندہ خوددار نہیں ہوتا وہ گرو نہیں کرتا. جس کو بھی ترقی کرنی ہے اس کو اپنے زور بازو پہ کرنی پڑتی ہے. جس کو بھی ترقی کرنی ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ میں نے ہیلپ لی ہے, جو کچھ تھا ٹھیک ہے, لیکن اب میں نے آگے بڑھنا ہے. تو میری ہمت, مجھے وہ ہمت مردانہ مجھے آگے لے کر جائے گی, وہ میری جرت مجھے آگے لے کر جائے گی. سو خدارا آج سے اپنی زندگی میں اپنی سکلز پہ کام کرتے ہوئے, پوائنٹس جو میں نے بتائے, اپنی محرومیوں کو طاقت بناتے ہوئے, پھر میں نے پوائنٹ بتایا کہ جو چیلنج آ گیا اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھتے ہوئے, پھر میں نے آپ کو یہ پوائنٹ بتایا کہ وہ جو کسی وقت میں چیلنج تھے آج میری گڈ لک ہے. اور پھر پوائنٹ بتایا کہ آپ کو کریٹو ہونا چاہیے, آپ کو نریٹ کرنا آنا چاہیے, آپ کو نصاب کے علاوہ کتابیں پڑھنی چاہیے, آپ کو ہیروز ڈھونڈنے چاہیے. رانا صاحب میں جب یونیورسٹی گیا تو کالج تک تو میں نے ٹی وی پہ اشفاق احمد صاحب کو دیکھا, لیکن یونیورسٹی گیا تو میں یونیورسٹی کا واحد اسٹوڈنٹ تھا جو پاک ٹی ہاؤس جاتا تھا, جو اشفاق صاحب کے داستان سرائے کبھی کبھی جاتا تھا, جو الحمرہ میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اس کو اٹینڈ کرتا تھا, جو غیر نصابی جو تقریبات ہیں ان کو, وہ دانشور کو, کالم کو, مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے کو پڑھنا شروع ہو گیا. اور یہ چیزیں آپ کو مختلف بناتی ہیں. جب آپ کسی کا فلسفہ پڑھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, زندگی پڑھتے ہیں, آپ کا ٹائم سیو ہوتا ہے, آپ کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے. اس کا 70 سال کا تجربہ آپ کو ایک کتاب کے ذریعے مل جاتا ہے. آپ اس کی ایک ڈیبیٹ, میری آپ تقریر سن رہے ہیں, میرے 25 سال میں مجھے یہ باتیں سمجھ آئی ہیں. اور آج ہی میں اپنے بچوں کو بھی بات یہ کہتا ہوں کہ بیٹے سکلز آگے لے کے جاتی ہیں, قابلیت آگے لے کے جاتی ہے, محنت ضائع نہیں جاتی. یہ بھی بڑا پکا نسخہ ہے. اللہ کے نظام میں محنت ضائع جاتی کوئی نہیں. اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, آپ محنت کر رہے ہیں, کچھ ریوارڈز آپ کو فوراً مل جاتے ہیں, اور کچھ اللہ نے ریوارڈز آپ کے آنے والے وقتوں میں رکھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو مل کے ہی رہتے ہیں. سو خدارا اپنی یہ چھوٹی چھوٹی جو ابیلٹیز اور میں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں ان کو پکڑ لیجئے, یہ آپ کے کام آئیں گی. اب میں چاہوں گا کیونکہ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے, آپ میں سے کچھ سوال یا بات کرنا چاہے تو وہ ویلکم ہے میری طرف سے, تاکہ یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہماری بنے. ہمیں یاد رہے کہ یہ سوال, ایک کا سوال وہ کئیوں کا سوال کا جواب بن جاتا ہے. بات کرنا جی جی ٹھیک ہو. میں سوال دہرا دیتا ہوں. بیٹے کا سوال یہ ہے کہ ہم محنت تو شروع کرتے ہیں لیکن مستقل مزاج نہیں ہوتے, کیا کریں؟ اچھا دیکھیں, یاد رکھیں, اصل میں امتحان جو ہے وہ ہے ہی مستقل مزاجی کا. آغاز کرنا آسان کام ہے, شروع کر دینا آسان کام ہے. اس کا سائیکالوجی اور جو اس پہ لکھا گیا ہے اس میں سے جواب آپ کو پہلے دے دیتا ہوں, پھر بتاتا ہوں کرنا کیا ہے. سائیکالوجی یہ کہتی ہے, ایک بڑی اچھی کتاب ہے اسٹیفن گوئس کی, اس کتاب کا نام ہے دی منی ہیبٹ, اتنی سی کتاب ہے. وہ کتاب بتاتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کا آغاز بڑا سا کرتے ہیں تو آغاز بڑا سا ہوتا ہے, چند دنوں بعد ہمت ختم ہو جاتی ہے. یہ طریقہ کار غلط ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ آغاز چھوٹا کریں اور مستقل مزاجی سے اس کو کچھ دن کرتے رہیں. مثال لیجئے, آپ میں سے جس کو بھی کوئی سبجیکٹ مشکل لگتا ہے, وہ کیمسٹری ہے, وہ فزکس ہے, وہ میتھ ہے, ایک صفحہ روز کا یاد کرنا شروع کر دیں, ایک صفحہ. 30 دنوں کے بعد جب 30 صفحے ہو چکے ہوں گے نا, 30 ورق ختم ہو چکے ہوں گے, میں گارنٹی دیتا ہوں اس کا اعتماد اتنا زیادہ ہوگا کہ اگلے 30 صفحے وہ 10 دن میں یاد کر لے گا اور چند مہینوں میں وہ کتاب ختم کر دے گا. آپ کا یہ جو چھوٹا چھوٹا قدم اٹھا کے چلتے چلے جانا ہے نا, یہ آپ کو اعتماد دیتا ہے. سو مستقل مزاجی آتی ہے چھوٹا آغاز. ترتیب جملوں کی کیا بنے گی؟ مستقل مزاجی آتی ہے چھوٹا آغاز, استقامت کے ساتھ
اور پھر اس کے بعد بڑا سٹیپ اٹھانا. جیسے رن وے پہ جہاز بھاگتا ہے اور پھر اڑتا ہے, وہ ڈائریکٹ اڑ نہیں سکتا, اس کو ایک خاص سپیڈ چاہیے, تھریش ہولڈ چاہیے, جس کے بعد اس نے فلائی کرنا ہے. آپ اپنا آغاز چھوٹا رکھیں, رینگیں, لیکن رینگتے رہیں. سٹارٹ کریں, چلنا شروع کیے, چلتے چلے جائیں, وہ بھاگنے کی رفتار وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہو جائے گی. یہ ایک مائنڈ کے مسلز کی اور منی ہیبٹ کی بات ہوگی. دوسری بات بتاؤں, استقامت اس لیے نہیں ہوتی بیٹا, ہمارے لانگ ٹرم گولز نہیں ہوتے, ہم بڑا شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا, پروفیشنلز کو بھی, ان کی سوچ ایک دن تک, پہلے کی تنخواہ تک, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. جب بھی آپ کی لائف میں لانگ ٹرم گولز نہیں ہیں, ویژن نہیں ہے, ایک لمبی آپ نے خواب دور تک نہیں دیکھا ہوا کہ میں نے یہاں آج شروع کر رہا ہوں اور وہاں پہنچنا ہے میں نے کسی عمر میں, تو آپ کی زندگی میں استقامت نہیں آئے گی. لانگ ٹرم گولز میں اتنی طاقت ہے, وہ خود اتنی موٹیویشن دیتے ہیں کہ آپ ڈٹے رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں اور کہیں پہنچ جاتے ہیں. اور جی کوئی آپ پوچھیں. بیٹے کا سوال یہ ہے کہ ڈے کو پلان کیسے کریں ایک اسٹوڈنٹ کی نظر میں, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, میرا خیال ہے ڈے پلان کرنے سے زیادہ ایک اچھا ورڈ ہے سیٹ یور پریورٹیز. اپنی پریورٹیز کو سیٹ کر لو, اپنی ترجیحات کو سیٹ کر لو. اگر آپ کی ترجیحات طے شدہ ہیں, آپ کی ترجیحات کا آپ نے تعین کیا ہوا ہے, آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے, میرے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ ہے تو کتنی امپورٹنٹ ہے, وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. آپ جب بھی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں تو پریورٹیز وقت کو مینیج کر دیتے ہیں. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہمیں امپورٹنٹ کیا ہے, ارجنٹ کیا ہے, اور کیا چیز امپورٹنٹ اور ارجنٹ نہیں, یہ نہیں پتا ہوتی. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ سبجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, جیسے ہمیں ایف ایس سی میں کئی بڑے اچھے استاد یہاں ملے, وہ کہتے تھے کہ بیٹے اگر یونیورسٹی پہنچنا ہے, یو ای ٹی پہنچنا ہے, تو اردو میں بھی نمبر لینے پڑیں گے. اگر آپ کو نمبر اپنا میرٹ بنانا ہے تو آپ کو انگلش میں بھی نمبر لینے پڑیں گے. اگر آپ کو میرٹ بنانا ہے تو اردو اور اسلامیات کو بھی پڑھنا پڑے گا. اب اس کا مطلب کیا, ترجیحات کا تعین ہو گیا کہ سائنس مشکل ہے, اسے محنت زیادہ چاہیے, لیکن نمبر لینے کے لیے سب سبجیکٹس میں مجھے محنت کرنی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہوگی, ترجیحات کا تعین کیجئے کہ میرے زندگی میں جو کام ہے اس میں امپورٹنٹ کتنے کام ہیں. اور ایک اچھا اسٹوڈنٹ قطعی مطلب نہیں 24 گھنٹے پڑھتا رہے. ایک اچھا طالب علم وہ طالب علم ہے جو نصاب کو بھی پڑھتا ہے, کچھ تھوڑا غیر نصابی ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتا ہے, سپورٹس میں بھی حصہ لیتا ہے. یعنی آپ کا, اگر آپ صرف پڑھاکو ہیں اور آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے, آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں, تو یہ بھی ایک ناکامی ہے. سو ترجیحات کا تعین کیجئے, اپنی زندگی کے امپورٹنٹ ڈیفائن کر لیجئے. پڑھنے والے کی زندگی میں پڑھائی بڑی اہم چیز ہے. اس کے بعد اس کی اپنی عبادت, اس کا اپنا ٹھیک رہنا, اس کی نیت اچھی ہونا, اس کے بڑوں کا احترام, اس کا ریگولر پنکچول رہ کے ادارے میں اپنے جانا, یہ سب چیزوں کا تعین کرنے کے بعد ڈے پلان کر لیجئے. ہم کیونکہ امپورٹنٹ کو ڈیفائن نہیں کرتے, اس لیے بڑی چیزیں